تو جناب آج ہم اسٹوڈیو کی بجائے جہلم میں موجود ہیں اور آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی مذہبی شخصیت سے کرواتے ہیں کہ جن کو اگر یہ میں کہوں کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ یوتھ کے اندر جن کو سب سے زیادہ سنا جاتا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا. لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ان کے مداح ہیں, نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی نوجوان نسل کیا بوڑھے کیا خواتین ان کو سنتی ہیں اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. لیکن پاکستان میں وہ کافی ڈیبیٹ کا حصہ بھی رہتے ہیں, بڑی کنٹروورسی بھی ان کی وجہ سے تو نہیں, ان کے حوالے سے بہت باتیں کی جاتی ہیں. اکثر جو مذہبی جماعتیں ہیں خاص طور پہ ان کے وہ نشانے پر رہتے ہیں. آپ سمجھ گئے ہوں گے میری مراد انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں, وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ مرزا صاحب آپ کے وقت کا. اچھا علی بھائی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جس طریقے سے آپ آئے ہیں اور ماشاءاللہ چھا گئے ہیں, نوجوان نسل آپ سے رہنمائی لیتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا اور ہماری آڈینس ہمارے جو کیوریز آتی ہیں کہ ایک گریڈ 19 کا آفیسر وہ اس راہ پہ کیسے آیا, کس طرح آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا یا کس نے آپ کو اس طرف اٹریکٹ کیا؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دیکھیں وجاہت بھائی, یہ ایک دن کے اندر یا ایک رات میں ڈیسیژن نہیں ہوا. جس طرح آپ مختلف جو ریلیجس لوگ ہیں ان کی ہسٹری دیکھیں تو پتہ چلے گا کوئی شوبز کی دنیا سے اچانک ادھر آ گیا, کوئی گانے گا رہا تھا پھر اچانک وہ نعتیں پڑھنا شروع ہو گیا. اس طرح نہیں ہے. میں شروع سے ہی ایک اسٹرانج مذہبی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. ماشاء اللہ تعالیٰ بالغ ہونے سے پہلے سے ہی میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں. اپنی جو میری اسٹوڈنٹ لائف تھی میٹرک کے لیول کے اوپر, اس لیول سے ہی مجھے اسلامی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے. پھر کالج میں بھی اور یونیورسٹی میں بھی میں پیرلل میں اپنی تعلیم کے ساتھ اسلامی کتابیں پڑھتا تھا. تصوف کی وہ کتابیں جو لوگ صرف بزرگوں کے حوالوں میں جن کے نام سنتے ہیں, احیاء العلوم, مکاشفۃ القلوب, منہاج العابدین, کشف المحجوب, یہ وہ کتابیں جو میں نے اپنی داڑھی نکلنے سے پہلے پڑھ لی تھی انجینئرنگ یونیورسٹی کی تعلیم کے دوران. تو یہ اچانک ایسا معاملہ نہیں ہوا. پھر جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہوا جون 2000 کے اندر, اس کے بعد پھر میں نے بخاری اور مسلم پڑھنا شروع کی, اور پھر الٹیمیٹلی جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ 2007 کا ہے جب میں نے قرآن حکیم کو پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر پڑھنا شروع کیا اور مختلف جو مسالک کے تراجم ہیں اور تفاسیر ہیں ان کی کمپیریٹیو اسٹڈی شروع کی. اس کے بعد میں ایک رزلٹ پہ پہنچا کہ اس مسئلے میں یہ مکتب فکر حق پر ہے اور دوسرا اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, لیکن اس مسئلے میں یہ والا مکتب فکر حق پہ ہے, یہ والا اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. اس کے بعد ایک آپٹیمل سولوشن میرے سامنے ہے جسے ہم اپنی انجینئرنگ کی لینگویج میں کہتے ہیں, جب کئی زیادہ کانٹراڈکشن والی چیزیں بیک وقت آ رہی ہوں تو ایک ایسا آپٹیمل سولوشن جو فٹ ان بیٹھے, ظاہر ہے وہ وہی ہوگا جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا. پھر 2008 کے اندر میں نے اپنے گھر کی ایک بیٹھک کے اندر اپنے قریبی دوستوں کو جو 8-10 لوگ تھے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا. انہی میں سے ایک دوست نے ویب کیم کے اوپر ایک ویڈیو بنائی, اور ان دنوں بھی یوٹیوب کو اتنی پذیرائی نہیں تھی, بال انہوں نے اپنے اینڈ پہ ایک چینل بھی بنا دیا. اور پھر 2010 اکتوبر کے اندر ہم نے پراپر قرآن کلاسز ریکارڈ کرنی شروع کی, اور وہ ویب کیم پہ ہی لیپ ٹاپ میں اپنے سامنے رکھتا تھا, وہ 1.5 میگا پکسل والا چھوٹا سا کیمرہ. جب وہ یوٹیوب کے اوپر چڑھنی شروع ہوئی, اصل میں جو یوٹیوب کو بوم آیا ہے وہ 2010 کے بعد آیا ہے. جب گوگل نے اس کو لیا ہے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ اوپر گئے. وہ جب ویڈیوز پبلکلی عام ہونا شروع ہوئیں پھر لوگوں کو آئیڈیا ہوا کہ یار یہ کوئی آواز اٹھ رہی ہے. پھر 2015 کے اندر آ کے جب علماء نے رسپانس کرنا شروع کیا کہ یہ تو کوئی فرقہ کھڑا کر رہا ہے, یہ تو اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے, اور پھر میں نے اس سے جب ریبٹل کیا, اس ریبٹل کرنے کے بعد لوگوں کا رجحان ہوا. 2017 جولائی میں ہمارے 1 لاکھ سبسکرائبر ہوئے تھے, آج ماشاءاللہ 2.2 ملین ہے. تو یہ سارے کا سارا آپ کو جو دنیا زیر زبر ہوتی نظر آ رہی ہے نا, یہ سمجھ لیں 2017 سے ابھی آنے سے پہلے میں ریٹنگ پڑھ رہا تھا ایک, اس کے اندر سب سے زیادہ جو پاکستانی جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں سب سے زیادہ آپ کی ریٹنگ ہے, مثلا آپ کو سنا جاتا ہے. آپ کے بارے میں یہ بھی تاثر ہے, پاکستانی نہیں سرکار, آل اوور دا ورلڈ بھی آپ مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں نا. میں نے پہلے اس کے آل اوور دا ورلڈ بالکل میں نے ابتدائیہ میں بھی یہ بات کہی ہے.
علماء تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کو دیکھ لیں، وہ ایک چیز پہ متفق ہیں جو انجینئر محمد علی مرزا ہے. کوئی آپ کو نعوذ باللہ قادیانی کا لقب دیتا ہے، کوئی آپ کو فتنہ کہتا ہے، کوئی آپ کو فسادی کہتا ہے. آپس میں اتنے اختلافات ہیں، آپ کے معاملے میں سارے اتنے یک قلب اور یک جان کیوں ہیں؟ دیکھیں یہ جن علماء کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، ان کی خود نیچر فساد والی ہے. ورنہ مجھے بتائیں میرے بارے میں کیا مولانا طارق جمیل صاحب نے کوئی پبلکلی سٹیٹمنٹ دی ہے؟ بالکل. یعنی میرے بعد اگر ویورشپ ہے کسی کی پاکستان یا ورلڈ لیول کے اوپر تو طارق جمیل صاحب ہیں. ایک زمانہ تھا کہ ان کی زیادہ تھی. اچھا کیا ان کی کوئی سٹیٹمنٹ آپ نے سنی؟ مولانا الیاس قادری صاحب کی، مفتی منیب الرحمان صاحب کی، مولانا تقی عثمانی صاحب کی کچھ انڈائریکٹ سٹیٹمنٹس آئی ہیں، لیکن وہ ایمبیگوس ہیں. مجھے مخاطب نہیں اس میں کیا ہوا، انہوں نے ایک جنرل سٹیٹمنٹس دی ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ بات کر رہا ہے سچائی کی، لیکن بات رسوائی کی ہے. یہ جو آپ کو باقی علماء نظر آ رہے ہیں نا، ان کی کوئی وقت اس حوالے سے نہیں ہے. ٹھیک ہے اپنے مکتب فکر میں ہو سکتا ہے وہ بڑے ہوں یا انہیں لوگ ایک ٹیسٹ کے طور پر سنتے ہوں، لیکن جو بڑے بزرگ ہیں نا، جو مکتب فکر کے نمائندہ ہیں، وہ تو ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب بریلویوں کے، مفتی تقی عثمانی صاحب دیوبندیوں کے، اہل حدیث کے جو ہے وہ ساجد میر صاحب ہیں، اہل تشیع کے ساجد نقوی صاحب ہیں. ان چاروں میں سے کسی کی میرے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. مفتی منیر صاحب نے ایک جنرل مضمون لکھا تھا دنیا اخبار میں، اور وہ مضمون جو انہوں نے لکھا وہ میری کامیابی تھی، کیونکہ اس مضمون کے اندر انہوں نے وہ باتیں بھی مان لیں جو میں سالوں سے ان کے مکتب فکر کو منوا نہیں سکا. مثلا انہوں نے یہ بات مان لی کہ کسی نبی کا اختیار نہیں کہ کوئی معجزہ دکھا سکے. تو انجینئر صاحب جو ہمارے بزرگوں کو کہتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس لا کے مارگلا ہلز پہ رکھ لو تو ہم تمہارے بزرگوں کی اس کرامت کو مان لیں گے. قرآن کی کرامت تو ہم مانتے ہیں، تخت بلقیس والا واقعہ، لیکن وہ تو ہوا نا. آپ اپنے بزرگوں کے بارے میں جو کلیم کر رہے ہو وہ بھی کر کے دکھائیں، ہم مان لیں گے. تو اس کے جواب میں انہوں نے پتہ کیا لکھا؟ انہوں نے کہا کہ کافر بھی انبیاء سے کہتے تھے یہ کر کے دکھاؤ، تو انبیاء اس کے جواب میں کہتے تھے کہ ہمارا تو کوئی اختیار نہیں، اللہ جب چاہتا ہے کر دیتا ہے. یہ بات ہم بریلویوں کو پوری زندگی نہیں منوا سکتے تھے کہ نبی کا بھی اختیار کوئی نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے. وہ تو کہتے ہیں کہ وہ تو چاہیں تو اشاروں سے اپنے کائے ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. حالانکہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ نبی بھی معجزہ نہیں دکھا سکتا اپنی مرضی سے. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں کئی جگہ رپورٹ ہوا ہے کہ جب پہلی دفعہ ان کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، تو درخت کے پاس اللہ تعالیٰ نے جب ان سے گفتگو کی تو فرمایا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا آسا ہے، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے اور باقی کاموں میں یوز کرتا ہوں. تو کہا کہ اسے نیچے پھینک. جب نیچے پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا. قرآن کے الفاظ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ڈر کے بھاگے اور مڑ کے پیچھے بھی نہیں دیکھا. اس کا مطلب ہے اس آسا کو اژدہا موسیٰ علیہ السلام نے نہیں بنایا تھا. دوسری بات، اگر انہوں نے بنایا ہوتا تو ڈرتے تو نا. تیسری بات، یہ ان کی زندگی کا پہلا ایکسپیرینس تھا. جس طرح چھوٹا بچہ جب کبھی ماچس کی تیلی کو پہلی دفعہ جلائے تو وہ ڈر جاتا ہے. تو جب انبیاء کرام کوئی کام خود کر ہی نہیں سکتے، اللہ کا امر کون ہوتا ہے، تو باب تشائی کوئی نہیں. انبیاء کے مقابلے پہ جو ہم نے لکھا ہے نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، باب تشائی کوئی نہیں. یہ بابوں کو ہم ذلیل نہیں کر رہے، ہم ان کو پروفٹ سے کمپیئر کر رہے ہیں کہ پروفٹ تو اپنی بیٹی سے کہیں بخاری مسلم میں حدیث کہ اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی نا غلط کاموں کی وجہ سے، میں تیرا باپ بھی تجھے نہیں چھڑوا سکتا. حالانکہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، بخاری مسلم میں ہے. لیکن نبی علیہ السلام بیسیکلی ہمیں سنا رہے تھے کہ اگر فاطمہ کا یہ سٹیٹس ہے تو تیری رابعہ بصریہ شاہی کوئی نہیں. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ اپنے مریدوں کو بھی جنت میں لے جائیں گے، اور نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں اپنی بیٹی کو بھی نہیں زبردستی لے کے جا سکتا اگر اس کے اعمال صحیح نہ ہوئے. آپ کے بعض ناقد کہتے ہیں کہ یار علی بھائی باتیں تو بالکل ٹھیک کرتے ہیں اور صحیح ہمیں منطق اور دلیل کی بنیاد پہ قائل کرتے ہیں، لیکن جو ان کا لہجہ ہوتا ہے تھوڑا سا تکبرانہ ہوتا ہے، لہجے میں تھوڑی سی سختی ہوتی ہے، تو جو دوسرے مکاتب فکر کے جو فالوورز ہیں وہ ہرٹ ہوتے ہیں. ہرٹ کوئی نہیں ہوتے میرے بھائی، وہ تو اپنے فرقوں کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں. مجھے بتائیں آج کے اس ماڈرن ورلڈ کے اندر جب سوشل ایتھکس ہیں دنیا کے اندر، اخلاقی ویلیوز ہیں، ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں، اس میں تو آپ کسی کے ساتھ اوئے توئے کر کے بات کریں اگلا تو آپ کی شکل نہیں دیکھتا. تو اگر یہی بات ہے تو لوگ میرے ساتھ کیوں اٹیچ ہو رہے ہیں؟ اور ان پڑھ لوگ نہیں ہو رہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں. اچھا، پڑھے لکھے لوگ، اس کا مطلب ہے مجھ سے زیادہ بیوقوف تو وہ ہیں جو میرے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں. اور میرے ساتھ کیا ہو رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہو رہے ہیں، میں تو ان کا ایک ٹیچر ہوں. تو کوئی بات تو ہے نا. اچھا، اب یہ کہنا میرا لہجہ سخت ہے، یہ بالکل ان کی بات غلط ہے. جب
شاہد افریدی صاحب کرکٹ کے میدان میں بال کروانے کے بعد امپائر کے سامنے کہتے ہیں آواز ہے اور زور لگاتے ہیں, کیا ان کی بیوی انہیں یہ کہے گی کہ تیرا سٹائل بات کرنے کا ٹھیک نہیں ہے؟ تو وہ آگے سے کیا کہے گا کہ بھائی تجھ سے چاہے تو میں اس طریقے سے نہیں مانگتا نا. یہ تو میدان کرکٹ کی ریکوائرمنٹ ہے, لہٰذا اس پوسٹ کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے پیشن کے انداز میں بیان کرنا ہے, جس طرح ڈاکٹر سرار صاحب کرتے تھے. اب لوگوں کو چونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی الاسلام کا سٹائل بھی یہی ہے, تقریر کرنے کا. جو نبی الاسلام کی اخلاقیات بیان کرتے ہیں نا, آپ نجی محفل میں مجھ سے ملے, میرے اخلاقیات وہی ہیں, لیکن جب میں ٹیچنگ کی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہوں پھر اس کا ڈیکورم ہے, اس کی ریکوائرمنٹ ہے, وہ اسی طریقے سے ہی بات بیان ہوتی ہے. مسلم شریف میں 2005 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی جمعے کی یا عید کی تقریر کرتے, آپ کی آواز بلند ہو جاتی, آنکھیں سرخ ہو جاتی اور غصے میں اضافہ ہو جاتا, گویا کہ ایک جرنیل اپنی آرمی کو تیار کر رہا ہو. نبی علیہ السلام اس طرح تیار کرتے اور کہتے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گے جس طرح یہ 2 انگلیاں. یعنی فکر آخرت پہ بھی بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی آواز بلند, آنکھیں سرخ. آپ لوگ تو سمجھتے ہوں گے کہ نبی علیہ السلام کا جو تقریر کا انداز ہے وہ غامدی صاحب والا یا طارق جمیل صاحب والا ہوگا, نہیں, ڈاکٹر سرار صاحب والا ہوتا تھا. البتہ جو نجی گفتگو ہے, آپ میرے ساتھ بیٹھیں, کھانا کھائیں, چائے پئیں, میری تو بڑی جھولی طبیعت ہے, اس کی ریکوائرمنٹ ہے, اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے, اور اسی کی وجہ سے دنیا میں چینج آئی ہے. دنیا میں چینج آئی اسی سٹائل کی وجہ سے کہ میں لوگوں کو جھنجھوڑتا ہوں کہ یار سیریس لو, تمہیں مرنا ہے, اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. ہاں اگر میں کوئی غیر پارلیمانی لفظ استعمال کروں, کوئی گالی دوں, تو وہ آپ میرے اوپر گرفت کر سکتے ہیں. رہ گیا وہ انداز, تو وہ انداز پیشن والا, اور پھر اختلافی موضوعات میں بعض اوقات ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. لیکن درود شریف کے فضائل پہ آپ میری ویڈیو دیکھیں, صبح شام کے اذکار میں دیکھیں, فرض نماز کے بعد اذکار, رمضان کے جب میں چھوٹے چھوٹے مسائل سمجھا رہا ہوں گا آپ کو, آپ میری ویڈیو دیکھیں تو اس میں تو آپ کو کوئی ایسا ایگریشن نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ لیکن جیسے ہی عقیدہ ختم نبوت, عقیدہ توحید سٹیک پہ لگ رہا ہے, یعنی آپ آگے ہمیں یہ کہیں گے فلاں بزرگ کہتے ہیں کہ میرے مرید ہو جاؤ, کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے مریدوں کو جنت میں نہ لے جاؤں, تو میں تو پھر اسے چیلنج کروں گا کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے شاہی کوئی نہیں, نبی تو اپنی بیٹی کو بھی کہہ رہے ہیں, تو تجھے کس نے اتھارٹی دی ہے کہ تو رسول اللہ کے ساتھ غداری کر؟ ہمارا یہ لہجہ غداروں کے لیے ہوتا ہے جو دین کے ساتھ غداری کر رہے ہیں. اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس ٹاپک کے اوپر اس پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے زیادہ نرم بندہ ہی کوئی نہیں ہے. باقی لوگ تو کافر کہتے ہیں ایک دوسرے کو, میں تمام کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں, انہیں چندے دیتا ہوں اور مسلمان سمجھتا ہوں. اس سے نزدیک وہ سب مسلمان؟ جی سب ہیں میرے نزدیک. بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, تمام اپنی کمزوریوں کے باوجود مسلمان ہیں, اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کی غلطیوں کی انہیں سزا دے, وہ اس کی مرضی, یا بغیر سزا دیے جنت میں بھیجے. میں ان سب کو مسلمان اور جنتی سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے علی بھائی, فوڈ فار تھاٹ کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. 2 انتہائیں ہیں, ایک ہمارا ایک وہ کلاس ہے جو او لیول اے لیولز ہے, ان کا حال یہ ہے کہ انتہا کے یعنی کہ سائنس کا میدان ہو, کسی بھی طرح سے آرٹ کی فیلڈ ہو, وہ اس پہ ٹاپ پر ہیں ان کو, لیکن دوسری طرف ان کا مسئلہ یہ سورہ اخلاص نہیں آتی. دوسری جانب ہماری ایک انتہا یہ ہے, ہمارے مدارس ہیں, ہزاروں لاکھوں احادیث ازبر ہیں, ان کو زبانی یاد ہیں, بہترین ان کا طرز تکلم ہے, لیکن پش اینڈ پل کا فرق نہیں پتا. دین اور دنیا میں یہ بیلنس کیا کہیں نہ کہیں ہمارا مذہبی طبقہ بھی اس کا ذمہ دار ہے؟ یہ جو ایک ان بیلنس سی ہوئی ہیں چیزیں, یہ ٹوٹلی مذہبی طبقہ ہی ذمہ دار ہے اس کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پاسٹ میں جائیں تو آپ کو بنو عباس کے دور کے اندر اس وقت کے جو حکمران تھے انہوں نے باقاعدہ جتنی بھی اس وقت ٹاپ کی ٹیکنالوجی سے متعلق بکس تھیں, چاہے وہ یونانیوں کی لکھی ہوئی تھیں, گریکس کی یا اور لوگوں کی, وہ انہوں نے عربک میں ٹرانسلیٹ کروائیں. اور پھر اس کے بعد مسلمانوں میں کتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے بہت بڑا کام کیا. یعنی آپ دیکھ لیں کہ البیرونی نے اس زمانے میں زمین کا سرکمفرنس جو ہے وہ کیلکولیٹ کیا, جو اپروکسیمیٹلی قریب ہے. اچھا, اور یہاں آج تک مولوی یہ جھگڑ رہے ہیں کہ زمین گول ہے یا چپٹی ہے. اگر زمین چپٹی ہوتی اور البیرونی یہ کیلکولیٹ کرتا, سب سے پہلے تو خلیفہ جو عباسی تھا وہ اسے تختہ دار پہ پہنچاتا کہ تو قرآن کے خلاف چل رہا ہے. تو قرآن میں تو ایسی کوئی بات نہیں لکھی. قرآن تو جو واضح طور پر اشارہ کرتا ہے کہ ہم دن کو لپیٹ کر لے آتے ہیں رات کے اوپر, اور رات کو لپیٹ کے لے آتے ہیں دن کے اوپر. یہ جو لپیٹنے والا کانسیپٹ ہے یہ ہوتا ہی ہمیشہ ایک سفیریکل چیز کے لیے. تو قرآن بالکل اپنے مقدمے میں واضح ہے. اچھا, مدارس کے سسٹم میں ہوا یہ ہے کہ
جب مسلمانوں پہ پستی آئی ہے نا صلیبی جنگوں کے بعد، آہستہ آہستہ کلونین پاورز مسلمانوں پہ حاوی ہوئیں اور ایک ایک کر کے مسلمانوں کی امپائرز ختم ہوتی چلی گئیں، پھر یہ ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے. ڈیفینسو موڈ میں گئے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ ہم اپنے آپ کو صرف قرآن و سنت کی تعلیمات، اور وہ بھی تعلیمات بھی کیا تھیں یار، اپنے بزرگوں کی تعلیمات. قرآن و سنت تو آج تک ان کو اتنا آئیڈیا نہیں. یہ تو آپ کا خیال ہے نا کہ انہیں قرآن و حدیث پتہ ہے، کیا ان کو پتہ ہے؟ وہ تو ہم نے لوگوں کے سامنے ایکسپوز کر دیا. تو انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینسو موڈ میں لے گئے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے یہ ایزیوم کر لیا کہ یہ جو سائنس کی تعلیم ہے یا اس طرح کی جدید تعلیم ہے یہ ہمارے مذہب کے لیے خطرہ ہے. اور یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، کرسچنس کا بھی یہ ایشو تھا. گلیلیو کو دیکھے کیا تکلیف سے گزرنا پڑا ہے. تو جب جا کے انہوں نے مولویوں کو ویٹیکن سٹی میں بٹھایا ہے نا، اس دن سے یورپ کی ترقی شروع ہوئی ہے. ہم بھی جب تک ان مولویوں کو بٹھاتے نہیں نا سکون سے، ہم نہیں ترقی کر سکتے. یا تو یہ سائنس کی تعلیم حاصل کریں، اور یہ سائنس کی تعلیم اسلام کی تعلیم ہے. یہ دین دنیا بیلنس کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو سب کچھ دین ہے. کیا یہ کائنات کا کریٹر اللہ نہیں ہے؟ اگر قرآن اللہ کا کلام ہے تو یہ کائنات اللہ کا فعل ہے. تو اللہ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں. اللہ کے فعل کا علم کب سے دنیا داری ہو گئی. قرآن میں 1000 آیات ہیں جو سائنٹیفک فیکٹس سے متعلق ہیں، ٹھیک ہے، جو آج ہمیں سائنٹسٹ بتا رہے ہیں. آج ہمیں کوئی عالم دین نہیں بتا سکتا. ایمبریولوجی کے اوپر اگر میں ڈسکشن کروں کہ قرآن میں یہ جو سٹیجز آئی ہیں، یہ تو الیکٹرانک مائکروسکوپ کے بننے کے بعد ہمیں پتا چلا نا. 1980 سے پہلے قرآن میں لکھا ہوا تھا، کسی نے دیکھا نہیں تھا. یہ سائنس کی برکت سے آج ہم نے دیکھا تو قرآن کی حقانیت ہم پہ کھلی. تو یہ تعلیم کب سے دنیا کی تعلیم ہوگی. اور یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا وہ او لیول اے لیول کی، ہمارے تو اکثر اسٹوڈنٹ سارے وہی ہیں جو او لیول اے لیول کے ہیں. اب آپ اگر بیچ میں کوئی ایسے لوگ لے کے آتے ہیں، وہ تو دنیا دار ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ان کے ماں باپ مسلمان تھے، وہ مسلمان تو ہے ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اتنے لوگ ایتھیسٹ ہو گئے. میں کہتا ہوں جی کون ایتھیسٹ ہوا ہے؟ آئیں ذرا میرے سامنے، مجھے سورۃ الفاتحہ تجوید کے ساتھ سنائے، نماز سنائے، تو پتہ چلے گا اس نے تو زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی. مسلمانوں کی اولادیں تھیں، ان مسلمانوں کی جو ہے ہی کافر تھے، صرف کلمہ گو مسلمان تھے، پریکٹیکلی وہ کافر ہیں. قرآن میں واضح فتویٰ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے کفر اور ایمان میں فرق نماز ہے. 246 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں. اسلام تو اس بندے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا جو نماز نہیں پڑھتا. جمعے کی نماز نہیں، 5 وقتہ نماز، ایک نماز بھی چھوڑ دے. تو یہ لوگ تو مسلمان ہے ہی نہیں تھے، یہ کلمہ گو تھے. علی بھائی ایک یہ بھی المیہ ہے کہ ہم بچے کے کان میں اذان دینے سے نماز جنازہ پڑھانے تک ایک مولوی کے اور امام مسجد کے محتاج ہیں. اس کا ذمہ دار سوسائٹی ہے، پیرنٹس ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ سوسائٹی بھی ہے، علماء تو ہے ہی ہیں، سوسائٹی بھی ہے نا جی. سوسائٹی نے اپنے لیے جو ابھی یعنی سوشل ویلیوز جب انسان نے سیکھنا شروع کی ہیں تو ٹریفک کے قوانین بھی اچھے بنا لیے، پولیس کا نظام اچھا کر لیا، جوڈیشری کا نظام اچھا کر لیا، اور اچھے کوالیفائڈ لوگ بٹھائے. دین کی سیٹ پہ کیا انہوں نے کوئی پڑھا لکھا بندہ لا کے بٹھایا؟ آپ کہتے ہیں نا مدارس کے پڑھے ہوئے، 90% سے زیادہ مساجد کے جو امام ہیں نا وہ مدرسے سے پڑھے ہوئے بھی نہیں ہیں. انہوں نے صرف آخری 20 صورتیں یاد کی ہی نہیں ہیں زبانی. وہ تو عالم دین ہے ہی نہیں ہے. ہاں جی، وہ تو ائمہ ہیں. اس لیے آپ دیکھیں 2 ٹرمز یوز ہوتی ہیں، ائمہ مساجد اور خطبہ. خطبہ وہ ہوتے ہیں جو جمعہ پڑھاتے ہیں، ان میں سے بھی اکثر جاہل ہیں سوائے چند لوگوں کے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو مسجد 5 وقت میں نماز کا سسٹم جہاں رائج ہے نا، وہاں جمعہ وہ والا مولوی نہیں پڑھاتا، کیونکہ وہ مولوی ہوتا ہی نہیں ہے. وہ صرف ایک امام مسجد ہے جس نے چند ایک صورتیں رٹی ہوئی ہیں، اس لیے وہ جمعہ نہیں پڑھا سکتا. جمعے کے لیے باہر سے کوئی مولوی آتا ہے، وہ بہت تھوڑے ہیں. اور وہ جو باہر سے بھی آتے ہیں انہوں نے بھی وہ 12 تقریریں کتاب خریدی ہوئی ہے، وہ یاد کی ہیں. ہر 12 جمعوں کے بعد وہ تقریر ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے، چند ایک باتیں. یہ تو اب سائنس کی برکت سے اور اس ماڈرن ایج کی برکت سے لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ یار قرآن و سنت کی طرف جانا ہے. حالانکہ یہ کتابیں 1200 سال پہلے حدیث کی لکھی گئیں، قرآن پاک موجود تھا، لیکن سائنس کی برکت سے، سافٹ ویئرز کی برکت سے اب مینیجیبل فارم میں لوگ لے کے آئے. اسلام 360 بنا، لوگ کاؤنٹر ویریفائی کر سکتے ہیں. ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں لکھ کے عوام کے حوالے کی جو میرا دعویٰ ہو کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنی ہے یا مجھے خواب میں اشارہ ہوا ہے. میں تو وہی باتیں کر رہا ہوں جو آپ کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ایون مدارس میں پڑھتے ہیں کہ قرآن کے بعد اہل سنت کی بنیادی کتابیں بخاری و مسلم ہیں. صرف یہ ہوا ہے کہ اس دور میں آ کے اس سے انہوں نے سٹینڈرائز کر کے نمبرنگ لگا دی احادیث کو، اور وہ سٹینڈرڈ ہے پوری دنیا کے اندر.
اور میں حدیث کا نمبر بتاتا ہوں اور کہتا ہوں کاؤنٹر ویریفائی کریں. اب جب وہ اس میں سے نکلتا ہے تو لوگ جا کے اپنے مولویوں کے گلے پڑتے ہیں کہ یار آپ نے تو ہمیں دین بتایا تھا, وہ کدھر لکھا ہوا ہے. وہ آگے سے بجائے یہ بتانے کے وہ کہاں لکھا ہے, کیونکہ انہیں پتا کہیں نہیں لکھا ہوا, اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے بخاری میں غلط لکھا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں کنوں سنیں, انہوں پتا لگ گیا کہ اسٹیشن تو بول رہے ہیں. تو اس طرح کرنے سے کیا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ مجھے بتائے, اللہ کے سامنے یہ جواب دے سکتے ہیں کہ میں نے اسے دین کا مسئلہ اس لیے نہیں بتایا کہ میں پوچھا سی کہ تو یہ کچھ سنیا کس نے. مجھے آگے کوئی بندہ بات کرتا ہے میں تو اس سے نہیں کہتا تو کدھر کچھ سنیا. ہم کہتے ہیں آپ کا سوال ہے, انشاءاللہ آپ تسلی سے ہمارا جواب سنیں, ہم آپ کو ٹرو سینس میں بتائیں گے یہ چیز ہے. تو اب تبدیلی آ رہی ہے, میں مایوس نہیں ہوں. اس ماڈرن دور میں آج سے 30-40 سال پہلے ایون پاکستان جب بنا تھا اس وقت کی آپ ویڈیوز نکالیں اور محمد علی جناح رحمہ اللہ کے جلسوں میں دیکھیں کتنے لوگ داڑھیوں والے تھے, اور آج آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا آج زیادہ نوجوان داڑھی رکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے اسلام نے یہ اچھا وقت دیکھا ہے. اچھا, بھٹو کے دور کے اندر عورتوں کی جو حالت ہوئی تھی کالجز یونیورسٹیز میں, جو ان کی ڈریسنگ تھی, آپ وہ ویڈیوز میں دیکھیں. آج آپ سب سے ماڈرن سٹی اسلام آباد ہے نا, کراچی ہے نا, جا کے کالجز اور یونیورسٹیز کے باہر ذرا دیکھیں, آپ کو کتنی بچیاں پورے برقعے میں نظر آئیں گی جو آج سے 30-40 سال پہلے نظر نہیں آتی تھیں, جس کو ہم سمجھتے تھے بڑا اچھا وقت تھا. میں کہتا ہوں انگریزوں کے دور کے اندر بھی عورتوں کا زیادہ سے زیادہ پردہ ہی ہوتا تھا, بڑی چادر لیتی تھی, یہ برقعے کا رواج نہیں تھا. یہ اتنا ڈیسنٹ طریقے سے بہتر فارم میں حجاب کا جو سلسلہ ہے وہ دنیاوی تعلیم کی برکت سے شروع ہوا ہے. ڈاکٹر فرد ہاشمی سے پہلے کون سی اسلام میں خدمت گزار کوئی صوفنی آئی ہے جس نے اتنے لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑا ہو اور لوگوں کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑ دیا اور حجاب کروایا ہو؟ یہ ڈاکٹر فرد ہاشمی نے کیا نا, جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے, ٹھیک ہے نا, تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے. اچھا علی بھائی, اکثر ہم ابھی آپ کا جو باہر حلف نامہ ہے اس پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم کسی کو نہ تو مناظرے کی دعوت دیتے ہیں نہ اس کے لیے بلاتے ہیں, لیکن یوٹیوب پہ تو مناظرہ بحث ہوتی ہے. کبھی مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ میں جہلم کے باہر کھڑا ہوں, جو ہے مرزا صاحب نظر نہیں آ رہے, پھر آپ کی جانب سے ایک وہ بیان آتا ہے. تو کیا یہ چکر کیا ہے جو ایک عجیب سی جنگ چھڑی ہوتی ہے؟ نہیں, وہ تو چیپٹر کلوز ہو چکا, وہ مناظرہ نہیں تھا, وہ ملاقات تھی. مناظرے کو تو ہم صحیح نہیں سمجھتے. ملاقات کیوں نہیں ہو سکی آپ؟ ملاقات اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ وہ جس طریقے سے آنا چاہیے تھا ویسے نہیں آئے. ان کے ایڈمن کا ہم سے مسلسل رابطہ تھا. جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو اس سے ٹائم لیتے ہیں. یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کو اگر آپ کہاں سے آئے ہیں؟ لاہور سے. ہاں, میں لاہور جا کے تو چپرجی کے پاس کھڑا ہو جاؤں اور میں کہوں وجاد نکل باہر, میں آ گیا ملاقات واسطے. تو پہلے رابطہ نہیں تھا ان کا آپ سے؟ نہیں, رابطہ تو ان کا اتنے عرصے سے ہے, ان کے ایڈمن کا مسلسل رابطہ ہے, ٹھیک ہے. بلکہ کئی بار انہوں نے ہمیں ویڈیوز میں جو ہم نے کئی جگہ ان کی تصویر تھمبنیل پہ یوز کی تھی, ان کے ایڈمن نے ہم سے رابطہ کیا کہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری تصویر اس تھمبنیل سے ہٹا دیں, میں دیوبندیوں کے اس ایشو کو اپنی ذات کے اعتبار سے آن نہیں کرتا, آپ کسی دیوبندی مولوی کی تصویر لگائیں. تو میں نے ان کے کہنے پہ وہ تصویریں بھی ہٹائیں. تو یہ رابطے میں تھے. لیکن جب یہ مسئلہ آیا, اور جس بندے کے تھرو آیا وہ نادر علی بھائی تھے, جس منگل کو انہوں نے آنا تھا اس سے پہلے والے ویکینڈ میں نادر علی بھائی کے گھر انہوں نے لنچ کیا. نادر علی بھائی نے پوچھا کہ وہ جہلم میں جانا تھا, ہم نے بتایا میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے, حالانکہ پلان کر چکے تھے آنے کا. نادر علی کے ساتھ انہوں نے آنا تھا, لیکن وہ تو کسی اور وجہ سے انہوں نے اپنے معاملے کو اس طریقے سے کیا. تو ابھی تو میں نے انہیں دعوت دی, انشاءاللہ وہ اس دفعہ ابھی آئے تھے تو اپنی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکے. اب تو وہ ایشو ریزالو ہو گیا انشاءاللہ ہماری اکیڈمی. جی ان قریب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. تو سعد رضوی صاحب سے کیا آپ کا پھٹا ہے؟ آپ نے بڑی تنقید کیا لاسٹ ٹائم ان پہ کہ ان کے ابا جان نے تو گاڑی بیچ دی تھی, اور آپ نے یہ تنقید ایبسولوٹلی تو میں نے نہیں کی ہے, چونکہ انہوں نے میرے اوپر ایک بہتان لگایا, میری لائف کو ونریبل کیا, جو ان لوگوں کا طریقہ واردات ہے علماء کا. انہوں نے میرے اوپر الزام لگایا کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق کی گستاخی کی ہے. حالانکہ گستاخی جو وہ سمجھ رہے تھے وہ ان کے اپنے ایک عالم دین نے کسی ویڈیو میں کی, اور وہ انہوں نے میرے کھاتے میں ڈال دی, اس لیے کہ وہ میرے ساتھ ایک دفعہ ہاتھ ملا کے گئے تھے. اچھا, تو انہوں نے وہ آپ کے کھاتے میں, وہ میرے غصے میں انہوں نے, بھائی اگر تم تھے تو اس اپنے مولوی کا نام لیتے نا, تمہارے فرقے سے وہ پڑا ہوا, مفتی منیب صاحب سے اس نے ڈگری لی ہوئی, اس کو تم کیوں نہیں کہہ رہے؟ اور جب اس کو کہو گے پھر ہم پوچھیں گے کہ تف تو اس کے اوپر ہے جس نے ڈگری دی ہے اس کو, اگر تم اس کو گستاخی سمجھتے ہو. تو انہوں نے پکڑ کے اس کی گستاخی میرے, یعنی آپ مجھ سے ابھی مل کے گئے ہیں, کل کو آپ کوئی کام ڈال دیں اور ایک بندہ آ کے وی لاگ بنا دے کہ جی وہ انجینئر صاحب نے گستاخی کی اور کی وجاد نے ہو, تو میرا کیا لینا دینا اس کے ساتھ. تو میں نے کلیریفائی کیا کہ یار میں نے کب یہ کہا, اور جو الزام تم میرے اوپر لگا رہے ہو میں تو بالکل دوسرا عقیدہ رکھتا ہوں, اور میری تو ویڈیوز ریکارڈ ہیں اس کے اوپر. تو انہوں نے بیسیکلی شرارت کی تھی ایک, تو اس کو پھر میں نے ریبٹل کیا, اور پھر میں نے کہا کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق کی محبت کے ٹھیکیدار بنتے ہو نا, تو بخاری میں
کم از کم 4 جگہ پہ ڈیٹیل خطبہ ہے, ویسے وہ حدیث تو تقریباً 8-10 جگہ پہ آئی ہے کہ نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق نے خطبہ دیا تھا. وہ خطبہ آپ پبلک کو سناؤ اگر آپ حضرت ابوبکر کے عاشق ہو, اور میں نے ٹائم قیامت تک دیا ہے, وہ نہیں سنا سکتے, کیونکہ اگر وہ ورڈ بائی ورڈ سنائیں گے نا تو ان کی اپنی پبلک ان کو کہے گی گستاخ رسول, کیونکہ اس میں الفاظ ہیں من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. سن لو کان کھول کر, جو تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر گئے, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. یہ تو کہتے ہیں, بزرگ بھی پردہ فرماتے ہیں, یہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس میں الفاظ ہے فإن محمد قد مات ومن يعبد الله فإن الله حي لا يموت, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی. حالانکہ صحابہ میں کوئی نبی علیہ السلام کی عبادت نہیں کرتا تھا, لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے اسٹیبلش کی توحید حضور کی میت کے اوپر. کیوں؟ نبی علیہ السلام سے پہلے ایک اور ہستی ہے جس کے نام پہ سب سے بڑا شرک ہو رہا ہے, جیزس کرائسٹ. 2.25 ارب لوگ جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر شرک کر رہے ہیں. یہی شرک اس امت میں بھی آنا تھا اگر حضرت ابوبکر وہ خطبہ نہ دیتے جو بخاری میں آیا. لوگوں نے نبی علیہ السلام کو بھی اس طریقے سے ہی ڈیل کرنا شروع کر دینا تھا. تو میں نے کہا تھا تو عاشق ابوبکر ہے تو کر, اور اس میں نے ریبٹل کرتے ہوئے کہا کہ یار تم لوگ دین کے کسٹوڈین بنے ہوئے ہو, یہ دین ہے تم لوگوں کا. دیکھو میں تو کسی سے چندہ نہیں لیتا, اپنی جیب سے لگاتا ہوں, ٹھیک ہے, 1 روپے کا روادار نہیں ہو. اور تم اپنے باپ کے نام کے اوپر, جس کے بارے میں تم کل تک ہمیں فخریہ بتاتے تھے کہ میرے ابا جی نے گاڑی بیچ کے تو اپنے اس پروگرام کی مینجمنٹ کی تھی, تو تیرے پاس اتنی بڑی بڑی گاڑیاں کہاں سے آ گئی؟ ابا تو بیچ کے چلا گیا, وراثت میں تو نہیں ملا. تو اس کا مطلب ہے کہ ابے کی میت کے اوپر تم نے یہ چندے اکٹھے کیے نا. یہ میں نے ریبٹل کیا تھا اس لیے, اور یہ کوئی ذاتی اعتراض نہیں تھا, یہ اس لیے تھا کہ یہ لوگ دین سے کھا رہے ہیں اور یہ نام حضرت ابوبکر کا لے رہے ہیں. بخاری میں آتا ہے حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنے تو انہوں نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا, تم نے امور خلافت میرے سپرد کر دی ہیں, تو میرے بیوی بچے کہاں سے کھائیں گے؟ تو میرا کو وظیفہ لگاؤ بیت المال سے. تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام نے ان کا عام مہاجر جتنا وظیفہ مقرر کیا, اور اس میں الفاظ ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امور خلافت چلائیں گے اور مسلمان ان کے گھر کا خرچہ چلائیں گے اس کے عوض. یہ کتنی توہین امیز بات سمجھی جاتی ہے. یہ تو اپنے بابوں کے بارے میں کہتے ہیں مسلح چکیا تھے سونے دیے کانا. حضرت ابوبکر صدیق تو بےچارے اپنی روٹی جو ہے نا وہ بیت المال سے کھا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے انہوں نے تو پراڈو نہیں خریدی, انہوں نے تو نہیں کہا کہ مجھے دین کے نام سے دو. دین کے نام پہ جو بندہ کھائے گا نا تو وہ سبسسٹنس لیول پہ لے سکتا ہے. اسی طرف میں آپ سے سوال کروں گا کہ ہم تو دیکھتے ہیں جن کے تھوڑے سے مریدین ہوتے ہیں یا تھوڑا سا ان کا نظام چلنا شروع ہوتا ہے, لائف سٹائل بدل جاتا ہے اور گاڑیاں بدل جاتی ہیں, کچی آبادیوں سے پکی آبادیوں میں منتقل ہو جاتے ہیں. آپ کو تو لاکھوں کروڑوں سننے والے ہیں, آپ کو فالو کرتے ہیں, نہ تو آپ اپنی مونیٹائزیشن کرواتے ہیں پیجز کی, نہ وہاں سے ارننگ لیتے ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ آپ کو ضرورت نہیں ہے پیسوں کی, اس کی وجہ کیا ہے؟ میں چونکہ اسے جائز نہیں سمجھتا نا, آپ کسی بھی عالم دین سے پوچھیں. تو جو باقی عالم دین سارے جی دیکھیں ان کی ذمہ داری وہ خود اللہ کو جواب دیں گے. جو علماء دین عقیدہ توحید اور ختم نبوت میں کرپشن کر سکتے ہیں, مال کی کرپشن تو بڑی چھوٹی چیز ہے, ٹھیک ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب کا باقاعدہ ریٹن میں فتویٰ آ گیا کہ مونیٹائزیشن جو ویڈیو ایڈز کے ذریعے اس کی کمائی حلال نہیں ہے, کیونکہ اس میں آپ کا اختیار نہیں ہوتا. آپ کیٹیگری تو ڈیفائن کر سکتے ہیں لیکن کون سا اشتہار آئے گا یہ ڈیفائن نہیں کر سکتے. یہاں تو اللہ کے بندو شیونگ بلیڈ کے اشتہار میں بھی عورت داخل کی ہوتی ہے انہوں نے, جس کا تعلق مرد کے ساتھ ہے پیورلی. گاڑی کا اشتہار ہے تو اس میں عورت داخل کی ہوتی ہے, تو انہوں نے تو فتویٰ دے دیا. تو میں نے تو گن پوائنٹ پہ تقی عثمانی صاحب سے فتویٰ نہیں دلوایا. ویسے عام آدمی سے بھی آپ پوچھیں, کیا بے پردہ عورت کو اپنے گھر میں ناچتا ہوا دکھا کے اس پہ چندہ اکٹھا کرنا کہ لوگ تماشبین آئے تو کمائی حلال ہوگی؟ سارے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. تو یہی کام تو ویڈیو میں ہو رہا ہے. تو پھر اتنا ماشاءاللہ آپ کا نظام چل رہا ہے, سیٹ اپ ہے اتنا, تو یہ اخراجات یہ کیسے پورے ہوتے ہیں؟ یہ پیسہ کہاں سے؟ وہ میں مسلح اٹھاتا ہوں اس میں سے سونا نکال لیتا ہوں. یہ بھی تو یہی کلیم کرتے ہیں نا. اور دوسرا یار میں ادھر کون سا ایسا نظام چلا رہا ہوں, میں نے کوئی لنگر تو نہیں اس طرح کا کھولا بھائی یار. پھر بھی اللہ کے بندو, سموسا دودھ پتی ہم نے کھایا ہے. ہاں تو سرکار میں نے کوئی یہاں آپ کے سامنے کوئی فرائی فش تو نہیں رکھ دی نا یار, اتنا لگے لتے تو نہیں نا کہ سموسا بھی نہیں کھوا سکتے, ٹھیک ہے. ایک نارمل خوراک ہی کھلا رہے ہیں نا. اور دوسرا اتوار والے دن یہ ہوتا ہے, یہ تو نہیں روزانہ کوئی لنگر چل رہا ہے اور کوئی بہت بڑے لیول کا ادھر خرچہ ہے, ایسا تو نہیں ہے. بس سبسسٹنس لیول کے اوپر ہے. پلس یہاں پہ جتنے ہمارے لوگ ہیں نا والنٹیئر ہیں, یعنی یہ ہمارے جو کیمرے کی ریکارڈنگ کرتے ہیں فرحان بھائی, یہ والنٹیئر ہیں. جی جی جی. اب مجھے اگر کیمرہ مین رکھنا پڑے تو میں تو 40-50 ہزار روپیہ پے کروں گا نا اسے کہ پورا اتوار وہ میرے ساتھ ہوتا ہے,
فنکشن کے لیے. اس طرح جو ایڈیٹنگ کا کام کرتے ہیں ہمارے ایک اور, ان کا نام بھی فرحان ہے, تو اب آئی ٹی کا بندہ میں 35-40 ہزار روپے پہ رکھوں تو وہ تو فریلی اس کام کو کر رہے ہیں. اچھا, پھر میں جو کچھ بولتا ہوں اور یہ ویڈیوز بنتی ہیں, میں بھی نہیں کسی سے پیسے لے رہا. تو ہم نے اپنے چینل کو ویڈیو ایڈز کے اوپر مونیٹائز نہیں کیا ہوا, صرف امیجز کے اوپر کیا ہوا ہے. لیکن ویڈیو ایڈز پہ ہم مونیٹائز کریں تو ہماری کمائی 60 سے 70 لاکھ 80 لاکھ مہینے کی بنتی ہے. لیکن جو امیجز کے اوپر آپ کرتے ہیں وہ اس کا 10واں 15واں حصہ بھی نہیں بنتی. بہرحال وہ ہمیں یوٹیوب سے اتنی انکم ہو جاتی ہے کہ ہم یہ چھوٹے موٹے جو اپنے اخراجات ہیں اس میں سے مینج کر لیتے ہیں. جان کو اتنا خطرہ ہے آپ کے, اللہ آپ کو زندگی دے, تو کوئی نہ گارڈز آپ کے ساتھ ہیں نہ سیکورٹی. گارڈز ہوتے ہیں, وہ آپ کو نظر نہیں آتے, ہوتے ہیں گارڈز, اللہ کے بھی ہوتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے بھی گارڈز ہوتے ہیں ساتھ, بے فکر ہیں. لوگ مجھ سے پوچھے تھے کہ علی بھائی سے پوچھے گا کہ کتنے بڑے گھر میں رہتے ہیں, طرز زندگی کیا ہے, گاڑی کون سی ہے ان کے پاس. میرے خیال ہے وہ پچھلے دنوں میں نے جو محسن بھٹی صاحب کے ساتھ ریکارڈنگ کروائی ہے نا GNN کے ساتھ, اس میں نے تفصیل کے ساتھ بتا دیا. میرے بھائی گاڑی تو میرے پاس نہیں, میری ضرورت ہی نہیں گاڑی. گاڑی ہے ہی نہیں, نہیں گاڑی ہے ہی نہیں ہے. گاڑی کیوں رکھنی ہے میں نے, میرے پاس ایک موٹر بائک ہے, میری ضرورت پوری کر رہی ہے. گاڑی کیوں رکھتی؟ تو گھر میری دادی ماں کے نام پہ ہے, وہ 3.5-4 مرلے کا گھر ہے, اس میں ہم رہے ہیں. 3.5-4 مرلے کے گھر؟ جی جی ہاں جی, وہ بھی پرانے سٹائل کا بنا ہوا ہے. وہ آلموسٹ کوئی 60 سال پرانا ہے. بیچ میں میری جب شادی ہوئی تو ایک اس کے پورشن کو تھوڑا سا دوبارہ تعمیر کیا تھا, اس کو بھی تعمیر کیے ہوئے 20 سال ہو چکے ہیں اس حصے کو. تو باقی اللہ کا شکر ہے گزارا ہو رہا ہے. دنیا کی ہر فیسلٹی میرے گھر میں موجود ہے, ہائی سپیڈ انٹرنیٹ ہے, ٹھیک ہے جی, سولر بھی میں نے اب لگوا لیا ہے, اور زمین میں پانی تو جیلم میں 25-30 فٹ پہ ویسے ہی آ جاتا ہے, بورنگ بھی موجود ہے, اور CCTV کیمرے بھی لگائے ہوئے ہیں. اور میں ادھر ادھر ٹریولنگ تو کرتا ہی نہیں ہوں, اس لیے مجھے اور ٹریولنگ جو ہے بھی ہے وہ بھی انڈکلیئرڈ ہوتی ہے, تو ضرورت نہیں. دیکھیں اس طرح کے کام کرنے کے بعد پھر آپ ظاہر ہے کہ اپنی لائف کو ونریبل اس طرح تو نہیں کر سکتے, آپ پبلکلی گھومیں, تو وہ چیزیں تو کمپرومائز ہوئی ہیں. لیکن اتنا عرصہ یاشی کی ہے نا یار ہم نے. دیکھیں یونیورسٹی میں 5 سال تک مرضی کی زندگی گزاری ہے. مرضی سے مراد یہ ہے کہ گھومتے تھے پھرتے تھے, سب کچھ تھے. تو لوگوں کی تو زندگی 45 سال ہوتی ہے, میں تو 45 سال سے زیادہ گزار چکا ہوں, اللہ کا شکر ہے. تو میں اپنی اس ساری جو ایفرٹ ہے وہ دین کے حوالے سے کر رہا ہوں. جی مطمئن اس لیے ہوں کہ قرآن میں ہے کہ ہم نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں. مومنین کو چاہیے کہ اس بیعت کے اوپر, اس کاروبار کے اوپر خوشیاں کریں کہ اللہ سے انہوں نے سودا کیا ہے, اللہ انہیں جنت دے گا, وہ اپنی جان اور مال دیں. اتنی آپ کے سننے والے ہیں. آخر میں ذرا سیاسی سوال کروں گا, آپ کا پسندیدہ سیاستدان کون ہے؟ اگر الیکشنز ہوتے ہیں, امید ہے اس سال الیکشنز ہوں گے, ووٹ کسے دیں گے, عمران خان کو, نواز شریف کو, یا آصف زرداری؟ آپ موجودہ سیاستدانوں میں سے پوچھ رہے ہیں؟ جی جی موجودہ. میں ووٹ کس کو دوں گا یہ تو میں نہیں بتا سکتا, وہ تو میرا اپنا ذاتی معاملہ ہے. ظاہر ہے کہ وہ میں ایک ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوں. باقی پسندیدہ سیاستدان میرے سراج الحق صاحب ہیں. میں انہیں ایک کریکٹر والا انسان سمجھتا ہوں. ان کی تو ضمانتیں ضبط ہو جاتی ہیں. نہیں, اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اگر کہیں کہ یزید ابن معاویہ اور حسین ابن علی میں سے کسے پسند کریں گے تو میں حسین ابن علی کو ماننے والا ہوں. آپ کہیں کہ نہیں اس کے ساتھ تو 72 بندے تھے اور اس کی حکومت 3 براعظموں میں تھی, اس سے تو کوئی لینا دینا نہیں نا. میں ان پرنسپل بات کر رہا ہوں. ان پرنسپل سراج الحق صاحب ایک کریکٹر والے انسان ہیں, اور سیاست میں آنے سے پہلے جس طرح کی ان کی زندگی تھی وہ بھی ایک کس پرسی کی حالت میں رہتے ہیں. چھوٹا سا ان کا مکان ہے, کوئی ان کے ایسٹس نہیں بڑھے ہیں, اور ان کے مخالفین بھی یہ چیز مانتے ہیں کہ وہ ایک کریکٹر والے انسان ہیں. اس اعتبار سے میں پرسنلی سراج الحق صاحب کو پسند کرتا ہوں. ٹھیک ہے. آخر میں یوتھ کے حوالے سے کیا آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ یوتھ کے تو ویسے آپ کے ڈیلی پیغام اور لیکچرز ہوتے ہیں, میں یہ جاننا چاہتا ہوں وجہ کیا ہے, اتنا یوتھ اٹریکٹ کیوں ہوتی ہے آپ سے, کیوں اتنا سنتی ہے آپ کو؟ اس کی وجہ یہ کہ میں آج کے دور کا انسان ہوں. ہمارے علماء کے پاس اگر دینی نالج ہے بھی ہے نا, ایک تو وہ مکمل بیان نہیں کرتے کیونکہ انہیں یہ فکر پڑ جاتی ہے کہ اگر یہ والا پورشن بیان کیا تو سب سے پہلے میرے فرقے کے مولوی مجھے مسجد سے فارغ کروائیں گے, اور میرا سورس آف انکم تو مسجد ہے. مسجد میں صرف تنخواہ نہیں سورس آف انکم ہوتی ان کی, بلکہ اس مدرسے کی وجہ سے ایک چندہ بک ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کے اخراجات میٹ ہوتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں علماء کی ڈکلیئرڈ تنخواہ جو ہے وہ 25,000 ہوگی, اور وہ روزانہ کا 25,000 خرچ کر رہے ہیں. مجھے ایک عالم دین نام لیے بغیر جن کی مشکل سے تنخواہ 20 سے 25,000 ہے, وہ جمعہ پڑھاتے ہیں پنڈی کی ایک مسجد میں, مجھے کہنے لگے انجینئر صاحب 5-6 لاکھ تھے میں صرف چیریٹی مہینے کا دینا. میں نے کہا جی 5-6 لاکھ آپ کیسے دیتے ہیں, آپ کی تنخواہ ہی 20-25,000 ہے. تو ظاہر ہے وہ کوئی مسئلے کے نیچے تو نہیں نکالتے, وہ لوگوں کے چندے آتے ہیں ملینز میں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. 5-6 لاکھ وہ غریبوں کو دے دیتے ہیں, اوپر کا 15 لاکھ خود وہ غریب ہوتے ہیں,
انہوں نے گاڑی بھی رکھی ہوئی ہے, اتنا بڑا ان کا مکان ہے, جس جگہ پہ ان کا مکان ہے وہ جگہ ہی کروڑوں کی ہے, اور 4-5 سٹوری ان کا مکان ہے, ڈرائیور الگ سے رکھا ہوا ہے, اور 40-50 ہزار کی گاڑی الگ سے رکھی ہوئی ہے, اور تنخواہ 25,000 ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈکلیئرڈ تنخواہ ہوتی ہے سامنے کے لیے, باقی بجٹ تو وہ چندہ بک ہوتی ہے. تو میرے اندر تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے, تو میں تو پھر ڈنکے کی چوٹ پہ یہ چیز بولتا ہوں کہ میں سچائی کے ساتھ بیان کروں گا. مجھے خطرہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی نوکری سے نکال دے گا یا کرے گا, میرا تو کوئی لینا, اور نہ میں نے کوئی اپنے اخراجات اتنے زیادہ رکھے ہیں کہ وہ میٹ نہ ہو, اس لیے مجھے تو اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے. علماء کے ساتھ یہ خطرے جڑے ہوئے ہیں, اس وجہ سے وہ سچ بیان نہیں کرتے, تو پبلک تو سچ سننا چاہتی ہے. پھر ہم جو چیز بھی ہے نا قرآن و سنت سے بیان کرتے ہیں, قرآن کی آیت ڈسپلے کرواتے ہیں, حدیث کا نمبر ڈسپلے کراتے ہیں, کاؤنٹر ویریفیکیشن کے لیے امیج بھی اوریجنل کتاب کا لگا دیتے ہیں, یعنی کھیر پکا کے منہ میں بھی ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ایک تو تھا کھیر پکا کے سامنے رکھی, امیج جب آپ نے اوریجنل. اب میں اپنے دوستوں سے اکثر کہتا ہوں اب آخری کام یہ رہ گیا کہ امام بخاری کی میں حدیث بیان کروں نا, اور اس وقت امام بخاری قبر سے نکل کے یہ کہہ دیں ہاں یہ میری حدیث ہے, بس یہ رہ گیا. باقی بخاری شریف تو ہم نے فزیکلی دکھا دی ہے, اسلام 360 پہ وہ نمبر ڈال کے آپ کنفرم کر سکتے ہیں حدیث کو, یہ ہم نے کام کر دیا. یہ کام کوئی اور کر ہی نہیں رہا اور نہ کرے گا. اب آپ حیران ہوں گے کرے گا کیوں نہیں, کیونکہ اگر وہ کرے گا نا تو میری طرح گالیاں ہی کھائے گا, اور جو میں بیان کر رہا ہوں اس کے اپوزٹ تو قرآن و سنت میں لکھا ہی کوئی نہیں ہوا. جو وہ بیان کر رہے ہیں وہ تو یہاں لکھا نہیں ہے. جب وہ بیان کریں گے تو اس کا حوالہ قرآن و سنت سے نہیں, وہ کہیں گے ہمارے فلاں بزرگ نے لکھا, لوگ کہیں گے قرآن و سنت سے بتاؤ, کیونکہ نبی علیہ السلام حجۃ الوداع پہ قرآن و سنت چھوڑ کے گئے, غدیر خم پہ قرآن اور اہل بیت, اور تم ہمیں بتا رہے ہو بزرگ نے یہ کہا. تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ ہمارا کمپیٹیٹر کوئی آ ہی نہیں سکتا, اور جس دن آئے گا نا تو انجینئر صاحب ادھر بیٹھے ہوں گے, میں اسے اس سیٹ پہ بٹھاؤں گا جو یہ والا کام کرے. ٹھیک ہے, اور ٹائم قیامت تک ہے, ٹائم قیامت تک ہے, لیکن ہمارے پاس ٹائم کی قلت ہے. مجھے اجازت دیجیے, انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی گفتگو سنی, حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد.